السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دعا سکھائی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا، اس میں جو فی الدنیا حسنۃ کے بارے میں تھوڑی سی کنفیوژن کا میں شکار تھا کہ یہ فی الدنیا حسنۃ کیا ہے۔ اصل میں ہمارے ہاں جو ایک عام مطلب لیا جاتا ہے فی الدنیا حسنۃ سے، وہ یہ لیا جاتا ہے کہ دنیا میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور دنیا میں ہمارے پاس جو ہے وہ مال و دولت ہو، لوگ ارد گرد ہوں، جاہ و جلال ہو، شان و شوکت ہو، اور دنیا میں جو ہے ہمیں ہر طرح کی جو ہے وہ آسانی آسائش جو ہے وہ میسر ہو۔ یہ نارمل ایک کامن انسان کا یا کامن مسلمان کا ایک پرسپیکٹو ہے، جو کہ میں بھی یہی سمجھتا تھا اور کچھ کسی حد تک ابھی بھی سمجھتا ہوں۔ ظاہر ہے کہ سوچ کے اوپر ایک پرانی جو ایک سوچ ہوتی ہے اس کا ایک پراپر غلبہ رہتا ہی ہے، لیکن اس کے اوپر جب تھوڑا سا میں نے سوچا تو ظاہر ہے سوچنے کے لیے سب سے پہلے آپ کے پاس دلائل کا ہونا بڑا ضروری ہے کہ آیا آپ کے پاس دلائل کیسے۔ تو اس پوائنٹ کے اوپر جب میں سوچا کہ فی الدنیا حسنۃ سے اللہ تعالیٰ کی مراد کیا ہے، جو مجھے سمجھ لگی، تو فی الدنیا حسنۃ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کو وہ زندگی تلاش کرنی پڑے گی جو اس دنیا میں اور آخرت میں سب سے حسنہ ہے۔ تو وہ ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے، جو اس دنیا میں بھی سب سے زیادہ حسنہ ہے اور آخرت میں بھی سب سے زیادہ حسنہ ہے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر ہم نظر دوڑاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ ہر مرحلے پہ مسائب، مشکلات اور ایون کہ مفلسی، ایون کہ وہ کیا کہتے ہیں بھوک، فاقے، یہاں تک کی نوبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں آئی ہے۔ آپ جب سمان عمری کا جو ہے وہ مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں سامنے نظر آئیں گی۔ تو پھر عیش و عشرت اور مال و دولت کا دنیا میں آپ کے پاس ہونا، کیا یہ فی الدنیا حسنات ہے؟ آئی تھنک سو، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان ہے کہ یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، اور دنیا جب آخرت کی کھیتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں اس کا پھل نہیں ملنا۔ اب بات کو فالو کیجئے گا کہ انسان کی جو زندگی ہے اس کا بیسک جو پرپز ہے، بیسک جو منزل ہے وہ آخرت ہے، اور آخرت میں آپ کو جا کے پھل ملنا ہے۔ اب دنیا میں آپ اس کی کھیتی اگا رہے ہیں، آپ ہر طرح سے اس کے جو بھی مسائل ہیں، پانی لگا رہے ہیں، کھاد لگا رہے ہیں، اس کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہے ہیں، وہ سب کچھ یہاں کر رہے ہیں، لیکن اس کا پھل آپ کو یہاں پہ نہیں مل رہا۔ آپ کو پھل کہاں ملے گا؟ آخرت میں ملے گا۔ تو پھر دنیا حسنۃ سے جو مراد میری سمجھ میں آئی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، تو وہ یہ ہے کہ آپ کے اس دنیا میں جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ مال آنے کی صورت میں آ رہے ہیں، مال جانے کی صورت میں آ رہے ہیں، کسی بھی مشکل یا آزمائش کی صورت میں آ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ایگزامز ہیں، امتحانات ہیں۔ اور پھر دنیا حسنۃ سے مراد یہ ہے کہ آپ کے اس دنیا میں جتنے بھی امتحان آئیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ان امتحانات سے سرخرو کر دے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ ہوں تو ہی آپ کی سرخروئی ہے، نہیں، لوگ آپ کے خلاف بھی ہو جائیں، لیکن آپ نے اللہ کے احکامات پر جمے رہنا ہے، ڈٹے رہنا ہے۔ تو بات آئی تھنک سو کہ میری آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ پھر دنیا حسنۃ سے مراد اس دنیا کے اندر آنے والے امتحانات، مصائب، مشکلات، ہر چیز میں اپنا دامن بچا کے چلنا اور اس امتحان کو حتی الامکان پاس کرنے کی کوشش کرنا، یہی ہے پھر دنیا حسنۃ۔ اور اللہ تعالیٰ اس میں مدد کرے ہماری، کیونکہ اگر دنیا آپ کی حسنہ ہوگی تو آخرت جو ہے وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ حسنہ کی طرف چلی جائے گی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہمیں جگہ جگہ امتحانات اور اس میں سرخرو ہونے کے سارے اشارے، سارے کی ساری مثالیں موجود ملتی ہیں۔ امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ضرور شیئر کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔